وعدہ کر لینا کئی طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی اپنے یار دوست کے ساتھ کہیں جانا ہوتا ہے تو وعدہ کر لیتا ہے میں اس وقت آؤں گا اور ہم اور آپ اس وقت وہاں چلیں گے۔ یا کوئی اپنے دوست یا کسی ملنے والے کے گھر جانے کا یا اس سے ملاقات کا وعدہ کر لیتا ہے کہ میں اس وقت آپ سے ملاقات کرنے والا۔ یا کبھی لین دین کا وعدہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے یہ پیسے آ رہے ہیں میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا، فلاں دن دے دوں گا، فلاں وقت آ کر دے دوں گا۔ یہ وعدے جب انسان کسی سے کر لے اور اس میں کوئی وعدے کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہ ہو تو جان بوجھ کر پھر اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے اور وعدے پر جا کر اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف ہی کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے وعدہ تھا 1 مہینے بعد کچھ دینے کا 15 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا، یا تو دینے والے کا انتقال ہو گیا یا لینے والے کا انتقال ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد جو اس کا وارث ہوتا ہے، اس کا نائب ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے لوگوں سے یہ کہے کہ بھائی اگر ہمارے بڑے ہمارے سرپرست کا کسی سے کوئی لین دین کا وعدہ ہے یا کسی طرح کا وعدہ ہے تو وہ ہمیں بتائے تاکہ ہم اس کو وعدے کو پورا کر سکیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ جب ہمارے پاس کہیں سے مال آئے گا تو ہم تمہیں اس مال میں سے درہم اس طرح دیں گے۔ 3 مرتبہ لب بھر بھر کے حضور نے کہا کہ ہم تمہیں اس طرح دیں گے۔ وہ مال کہیں سے آنے والا تھا، جب تک وہ مال آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ اب لوگ لگ گئے اس میں خلافت وغیرہ کے معاملے۔ جب امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہی اعلان کیا کہ حضور کا نائب اور خلیفہ میں بناؤں گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے کوئی وعدہ ہے، کوئی لین دین ہے تو وہ مجھے بتائے، میں ان کی طرف سے ادا کروں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا کہ اس طرح 3 لب بھر کے وہ مجھے مال دیں۔ وہ مال آ چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 1 لب بھر کے ان کی گود میں ڈالا۔ اور گنوں نے کتنے ہیں؟ جب گنے تو وہ 500 درہم تھے۔ فرمایا اس کے 2 گنا اور لے لو۔ جب 2 گنا اور لے لیے تو 1500۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا آخری حصہ تھا اور یہ ابھی نوجوان تھے۔ تو ان سے یا ان کے گھر والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا کہ یہ حکم دیا کہ جاؤ تمہارے لیے تمہارے گھر والوں کے لیے ہم نے اونٹنیاں وہاں پر کہہ دیا اپنے آدمیوں سے جو وہ سردے وغیرہ کی اونٹنیاں چراتے ہیں، جا کر وہاں سے 13 جوان اونٹنیاں تم لے۔ کہ ہم جب وہاں پر پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے خبر آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی حضور کا وصال ہو گیا، جس وقت فی الحال کوئی لین دین نہیں۔ اب پہلے یہ معاملہ دیکھا جائے گا کہ حضور کے وصال کے بعد کیا ہوگا۔ جیسا معاملہ ہوگا ویسا کیا جائے گا۔ ہم وہاں سے واپس آ گئے خالی ہاتھ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو جیسے حضرت جابر کھڑے ہوئے تھے اس اعلان کے بعد فرمایا ہم بھی کھڑے ہوئے، ہمارے گھر والے بھی، اور کہا ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا تھا، حکم دیا تھا کہ تمہیں 13 اونٹنیاں ملیں گی، جاؤ وہاں جا کے لے لو۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ 13 اونٹنیاں ان لوگوں کو
اظہار نبوت سے پہلے تجارت فرمایا تھا. میرے پاس پیسے کچھ کم پڑ گئے تو میں نے کہا آپ یہی تشریف رکھیں، میں گھر جا کے ابھی لا کر دے دوں. میں گھر گیا، گھر والوں میں جا کر میں کچھ کام میں لگ گیا، بول گیا. 3 گھنٹے کے بعد مجھے یاد آیا تو میں جلدی سے وہ پیسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو حضور وہیں پر تشریف فرما اور ارشاد فرمایا تم نے ہمارے اوپر بڑی مشقت ڈال دی، جب سے ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے تمہارا انتظار کر. تو وعدہ کرنے والا وعدے کے مطابق آئے اور جس سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وہاں پر اس کا انتظار بھی کرے. اگر اس نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا تو زیادہ سے زیادہ دے. اور آج کل تو بڑی سہولت اور آسانی ہو گئی، موبائل ہے، ان سے کہتے بھائی ابھی تک آئے نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تو اسے یاد کیا جائے گا. مگر وہ سچائی کا زمانہ تھا. اب تو جھوٹ اتنا ہو گیا ہے کہ اگر کسی سے پیسے لینا ہے آپ کو گھر میں موجود ہے، پیسے بھی ہے، سب کچھ ہے، فون کرو کہاں ہے تھا، میں مرادآباد گیا ہوں، میں ذرا دلی گیا ہوں، فلاں دن آؤں گا، فلاں تاریخ کو آؤں گا، فلاں وقت آؤں گا. تو یہ ٹال مٹول یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. بندہ یہاں دنیا میں تو ٹال مٹول کر دے گا مگر آخرت میں تو اسے اللہ کو جواب دینا ہوگا. جب ایک مومن ہے تو وہ مومن وہی کہلاتا ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی. کہ آخرت کا دن بھی آنا ہے، مجھے اپنی تمام باتوں کا حساب و کتاب دینا ہے. اور اگر کوئی مجبوری کی بات ہے تو الگ ہے. جیسے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کے وقت وہاں پر پہنچے. ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ جس مجبوری میں پھنس کر وہ اس وقت نہ پہنچ پائے تو فرمایا اس کی کوئی خبر نہیں ہوگی اللہ کی. اور بغیر مجبوری کے اگر ملا ہے تو اسے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنے بھائی کو اس طرح کیوں پریشان کیا تھا اور کیوں وعدے کے وقت وہاں پر نہیں پہنچے تھے، وہ تمہارا انتظار کرتا رہا. اب لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، پہلے کے جو لوگ سچے تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ آ گئے. اب وہ ذرا دیر انتظار کیا، 15-20 منٹ ارے ٹال دیا کہ اب یہ نہیں آیا. تو وہ بھی ایسی ہو کہ دونوں طرف سے معاملہ ہے. کہتے ہیں ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، کبھی ایک نے کیا، پھر آگے بڑھ کر 2 نے کیا، پھر 4 نے کیا. اب وہ طریقہ اکثریت میں آتا ہے. لیکن جو بھی کرتا رہے ہر بندہ اپنا اپنا ذمہ ہوگا. ساری دنیا کرتا رہے، جسے نیک بننا ہے، آخرت کا خوف ہے، اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے، وہ ارادہ کر لے کہ بھائی مجھے تو صحیح چل رہا ہے، جگہ دنیا بھول بھی کرتی ہے. تو پھر ایسے اگر ایک ایک آدمی ارادہ کرتا رہے گا تو جیسے غلط ارادوں سے غلطیاں پھیل جاتی ہیں دنیا میں، ایسے اچھے ارادوں سے اچھائیاں پھیل جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو اپنے وعدوں کو صحیح وقت پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو وعدے کریں اللہ اس کا انتظام بھی عطا فرمائے، اس کی صحیح وقت پر ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو معاف فرما. آئندہ ہمارے ایمان میں ہمارے خیر کی توفیق عطا فرما. پوری حضرتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نیکی کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما. جو قرضدار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار کو قائم رکھنے کا خیر و ترقی عطا فرما. یہ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، دعا کریں صاحب بھائی اللہ کو حفاظت کر عطا فرما. اور ایک صاحب دبئی کا کبیر نام ہے، ان کا کاروباری میں پریشانی ہے، یہاں سے اللہ ان کا کاروبار مدد فرما اور آمدنی کے ذریعے ان کی بہتر فرما. ہم لوگ کے پروان کو فرما. سب مسلمانوں کے آمدنی کے ذرائع کی بہتر فرما. پوری دنیا کی ضرورت کے سب کی آسانی کے ساتھ پوری فرما. ایمان و عزت کے ساتھ سب کو زندہ رکھ. ایمان و عزت کے ساتھ آسانی ہمارا خاتمہ فرما. ایمان و عزت